نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے، کسی پہ جتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج پھر سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج بڑی ہی پیاری روایت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ اسی میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا درود پاک آپ علیہ السلام تک کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو مدت ہو چکی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ پاک نے زمین پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے نیکیاں بچائیے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے کے دوران آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 17 پر فرماتے ہیں، بسا اوقات آدمی نیک کام تو کرتا ہے مگر اس پر شیطان کا ہتھیار کارگر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اسے اپنا ذاتی کارنامہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق ہی سے میں یہ کر رہا ہوں۔ سبھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اس ہتھیار، اور آج کے ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آپ فرماتے کہ شیطان کے اس ہتھیار عجب یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے خود پسندی۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک بھی خود پسندی ہی ہے۔ تو اس کی تعریف اور اس کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیں۔ خود پسندی کی تعریف کیا ہے؟ آئیے لگے ہاتھوں اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کی اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، یہ خود پسندی کہلاتا ہے۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی کون؟ تو یقیناً ہمارا پاک پروردگار عز و جل اللہ پاک یہ منعم حقیقی ہے، وہی تو بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ یقیناً منعم حقیقی ہمارا پاک پروردگار عز و جل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، یعنی ملی ہوئی نعمت، مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الہانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے۔ مثلا صحت، بندے کو جب وہ بیمار ہو جائے اور صحت یافتہ ہو جائے، اسے صحت نصیب ہو جائے، تو بعض اوقات پھر وہ اپنے آپ کے تعلق سے اس کو اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے، فلاں میڈیسین استعمال کی، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ہاسپٹل کو وزٹ کیا، حالانکہ صحت کی نعمت دینے والی ذات یہ پاک پروردگار عز و جل کی ہے۔ اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ
اور بزرگان دین کے اقوال بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ جس طرح ابھی ہم نے عجب یعنی خود پسندی کی تعریف سنی، اس کی ڈیفینیشن ہم نے سنی ہے، آئیے اب اس کے تعلق سے اس کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عجب یعنی خود پسندی ناجائز و ممنوع وہ گناہ ہے، چنانچہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ ہے عجب یعنی خود پسندی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اس فرمان مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجب یعنی خود پسندی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ ناظرین، عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ اپنی خوبیوں اور اچھائیوں کو اللہ پاک کی نعمت تصور کرتا رہے۔ جی ہاں، حقیقت بھی تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اپنے کمال یا خوبیوں کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ میرا وصف ہے، میری کوالٹی ہے، میری اسپیشلٹی ہے، اور کبھی بھی نیک اعمال کو اپنی کوششوں کا نتیجہ خیال نہ کرے، بلکہ ہر وقت یہ بات ذہن نشین رکھے کہ یہ سب نیکیاں میں نے اللہ پاک کی توفیق سے کی ہیں، اگر وہ مجھے ان کی توفیق نہ دیتا تو میں کبھی بھی یہ اعمال نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کی نمائش سے بچتا رہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی سنتے ہیں، اللہ کے کلام کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، تو آپ اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلاکت دو چیزوں میں ہے، نمبر 1 مایوسی، نمبر 2 خود پسندی میں، یعنی مایوس شخص اعمال کے نفع سے نا امید ہوتا ہے، جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اعمال چھوڑ دیتا ہے اور خود پسندی کا شکار اپنے آپ کو خوش بخت اور مراد پالینے والا سمجھتا ہے، لہٰذا عمل کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو آپ اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر آپ کے اس فرمان پر غور فرمائیں کہ مایوس شخص اعمال کے نفع سے نا امید ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے اور کوئی عمل کرتا ہے، نیکیوں کی نیت سے کرتا ہے، لیکن بظاہر جب اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ نے اس طرح کے جملے سنے ہوں گے کہ جی جناب اتنے دن سے میں دعائیں کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ برکت نظر نہیں آتی، وہ معاملات نظر نہیں آتے، اور یوں بندہ اس طرح شیطانی وساوس میں گرفتار ہو کر اپنے اس نیک عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ شخص اعمال سے اپنے آپ کو منحرف کر لیتا ہے، پھرا دیتا ہے۔ پھر دوسرا پہلو اس کا جو ارشاد فرمایا گیا کہ جو خود پسندی کا شکار ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میری فلاں چیز کا نتیجہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب اس مراد کو حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو نقصان میں پہنچاتی ہیں، ہلاکت میں ڈالتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں نیک عمل کیا۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ اعتقاد نہ رکھو کہ میں نیک ہوں۔ خود پسندی کے یہی معنی ہے کہ خود کو نیک سمجھا جائے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں، تفاخراً یعنی فخر کے طور پر فخریہ انداز میں اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے، وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور ہماری ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے جملہ احوال یہ جانتا ہے۔
اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشی کے طور پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اگر اپنی نیکیوں کو بندہ اظہار یعنی ظاہر کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 3 سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانا اب یہ کب ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے صدقے کو بڑا سمجھے گا، اپنی نیکی کو بڑا سمجھے گا۔ اب احسان جتلانا اب اس انداز پر نہ کہ کسی کی مدد ہم نے کر دی، کسی کا کاروبار نہ چل رہا تھا ہم نے اسے اسٹینڈ کر دیا، کسی کے جو ہے نا گھر میں نکاح کے لیے ہم نے کچھ اخراجات دے دیے، تو اب بعض اوقات اس سے کے اوپر جو ہے نا وہ احسان جتلانے والی کیفیت ہوتی ہے کہ جناب آپ بھول گئے کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کی بیٹی کا نکاح کروایا تھا، آپ کے اس کاروبار میں اس بزنس میں نے آپ کو اسٹینڈ کیا تھا۔ اب اس طرح کی باتیں بندہ جو ہے نا احسان تو پہلے کر دیتا ہے، لیکن کرنے کے بعد اس طرح سے اپنی نیکی کو یاد دلاتا ہے اور پھر یہ کہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے اور یوں خود پسندی میں مبتلا ہو کر اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے نا کہ نیکیاں بچائیے، تو خود پسندی یہ وہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں یوں برباد ہوتی ہیں کہ وہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے یہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے مزید ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کو پھر ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اپنی کثرت پر ناز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ اپنی کثرت پر، نیکیوں کی کثرت پر یا مال کی کثرت پر یا ذہانت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے بندہ اپنے آپ پر جو ہے نا اس طرح سے اترائے نہ، اور پھر یہ کہ جب اس طرح اس کا عمل ہوتا ہے تو وہ خود پسندی کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور خود پسندی کا نتیجہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ خود پسندی کرنے والا شخص یوں دیگر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو اپنا کارنامہ تصور کر رہا ہوتا ہے اور یوں اس طرح سے وہ دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان طویل عرصے تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے بہت ساری کوششیں وہ کر رہا ہوتا ہے، بڑی مشقتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور نفس پر جبر کر کے اسے نیک کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خود پسندی اس کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف بڑھتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عجب یعنی خود پسندی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح میں علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کیا رہنمائی کی ہے، اسے سنتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرؤف مناوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت تحریر فرماتے ہیں، 70 سے مراد کثیر عرصہ ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے، تو 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونلی 70 ایئرس، نہیں، بلکہ 70 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو 70 سے مراد کثیر عرصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار شخص اپنے عمل کو زیادہ اور اچھا سمجھتا ہے اور اس کی طرح ہو جاتا ہے جسے نظر لگ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اسی لیے دانا لوگوں کا قول ہے، عقل مند لوگوں کا قول ہے کہ خود پسندی عمل کو نظر لگنے کا نام ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے جب انسان کو نظر لگ جاتی ہے تو فرمایا گیا کہ جب انسان کو نظر لگتی ہے تو نظر اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے، تو اسی طرح خود پسندی یہ اعمال کو نظر لگنے کا، نیکیوں کو نظر لگنے کا نام ہے کہ جب بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جسمانی کیفیت کے اعتبار سے جب نظر لگتی ہے تو وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اور فزیکلی طور پر
نہ جانے کس طرح سے وہ پرابلمز اس کو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بندہ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ نظر کی وجہ سے یہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب اعمال کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی خود پسندی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو بندے کے سارے اعمال، بلکہ ایک طویل عرصے کے اعمال، یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہم نے جو نیکیاں کی ہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے مزید اور احادیث مبارکہ ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تم نادم گناہ گاروں سے فرما دو کہ تمہیں خوشخبری ہو، اور عمل کر کے خود پسندی میں مبتلا ہونے والوں سے فرما دو کہ تم خسارے میں ہو۔ کتنی ڈرنے والی، خوف والی بات ہے کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے نادم ہے، شرمندہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، وہ بعض اوقات توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ شرمندہ کر رہا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں کہ میں نے رب کی نافرمانی کی، وہ اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو کہ جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتے ہیں، اور پھر ان نیک لوگوں کو جو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان سے فرما دو کہ تم نقصان میں ہو، تم خسارے میں ہو۔ لہٰذا ناظرین، ہم اپنے آپ پر، اپنی کیفیت پر غور کریں کہ کہیں میں نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں پر اتراتا تو نہیں ہوں، کہ کہیں بلا وجہ میں اپنی نیکیوں کا اظہار تو نہیں کرتا، میں کسی پر جو ہے نا احسان کر کے احسان تو نہیں جتلاتا، اور کسی کی مدد کر کے اس کی مدد کے تعلق سے بار بار اسے عار دلاتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سارے وہ معاملات ہیں کہ بندہ نیکیاں بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہو کر اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ خود پسندی ایک مذموم یعنی باطنی مرض ہے۔ جی ہاں، یہ انٹرنل جو ہے نا یہ بیماری ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ کچھ نیک اعمال کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھنے لگتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا تھکتا نہیں، اور اس بات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا عمل مقبول بھی ہے یا نہیں۔ یقیناً ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا کام تو نیکیاں کرتے چلے جانا ہے، ہمارا کام رب کے احکام پر عمل کرتے چلا جانا ہے، ہمارا کام تو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں بھی یا نہیں، یا خود پسندی کی وجہ سے وہ برباد ہو چکا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنے عمل وہ علم پر ناز کرنے اور خود پسندی میں مبتلا ہونے والوں کو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ توجہ کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سنیے۔ چنانچہ رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو خود پسندی کی شامت سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوا کہ اے حواریوں، بہت سے چراغوں کو ہوا نے گل کر دیا اور بہت سے عبادت گزاروں کو خود پسندی نے تباہ کر دیا۔ آپ اس سلسلے میں جان ہی چکے ہوں گے کہ خود پسندی یہ کیسا مرض ہے، یہ کیسا برا فعل ہے، یہ کیسا برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی یہ برباد ہو سکتی ہیں۔ جس طرح پچھلی ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ خود پسندی کی وجہ سے بندے کے 70 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ بھائیو، غور کرنے والی بات ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے گا، اپنے معاملات پر غور کیجیے گا کہ کہیں نیک عمل کر کے میں خود پسندی میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ خود پسندی میں اگر مبتلا ہو گیا اور میری زندگی بھر کے اعمال اگر برباد کر دیے گئے تو میرا کیا بنے گا۔ ایک تو ویسے ہی نیکیاں کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، نفس امارہ ہمیں دھوکے پر دھوکے دے رہا ہوتا ہے۔ جمعہ سے جو ہے نا نمازوں کی پابندی کر لینا، رمضان آ جائے
تو داڑھی شریف رکھ لینا، حج پر چلے جائیں تو پھر اسلامی لباس پہن لینا، ابھی تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، فلاں کام ہے، یہ کام ہے، اس طرح ہیلے بہانوں میں بندہ لگا رہتا ہے اور اس کی عمر گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو توفیق سے اللہ پاک کی ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں اور پھر یہ کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں۔ ہم نے اپنے سلسلے میں قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ کو شامل کیا ہے۔ اب آئیے بزرگان دین کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز یہ کس طرح سے تھا، اور پھر یہ خود پسندی کو کس طرح سے ناپسند کیا کرتے اور ان کا عمل اس پر کس طرح سے ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک حکیم کا قول ہے جب تجھے اپنا بولنا عجب یعنی خود پسندی میں مبتلا کر دے تو خاموش ہو جا، اور جب خاموشی باعث عجب یعنی خاموشی خود پسندی کا سبب بنے تو بولنا شروع کر دے۔ آئیے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک بار اتفاقاً حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دمشق کے مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کے استاذ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ قول الغزالی، قول الغزالی، قول الغزالی، یعنی امام غزالی نے فرمایا، امام غزالی نے فرمایا، امام غزالی نے فرمایا، یعنی جیسے ہم کوئی احادیث اور پھر دیگر روایتیں وغیرہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں صحابی نے بیان فرمایا، یہ فلاں سے روایت ہے، یہ فلاں سے روایت ہے۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہے تھے قول الغزالی کہ امام غزالی نے فرمایا، یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے کہ آپ کا حوالہ لے کر کے کہ امام غزالی نے یہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر خود پسندی میں گرفتار ہونے کا خوف طاری ہو گیا تو آپ نے دمشق چھوڑ دیا اور دمشق چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے۔ آپ نے وہاں رکنا پسند نہ فرمایا کہ کہیں میں خود پسندی میں گرفتار نہ ہو جاؤں، لہٰذا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کوئی میری نیکیوں کا اظہار کرے، کوئی میری بڑائی بیان کرے، کوئی مجھے سخی کہے، کوئی مجھے تہجد گزار کہے، کوئی مجھے نمازی کہے، کوئی مجھے حاجی کہے، تو اب وہاں مجھے رکنا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے دل کو سکون کتنا ملتا ہے، مجھے چین کتنا ملتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں بچانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ علم حاصل کرنے ہی کی بدولت نصیب ہوگا، یقیناً یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہے کہ علم حاصل کرنا بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی معلومات ہمیں نہ ہوگی، اس کے سائن اینڈ سمٹمز ہمیں پتہ نہ ہوگے کہ کس طرح سے یہ بیماری ہمارے دل کے اندر آ سکتی ہے، کس طرح سے ہم اس برائی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، جب تک ہم اس کا علم حاصل نہ کریں ہم اس سے شاید بچ نہ پائیں اور نیکیاں کر کے بھی ہم میدان قیامت میں خالی کے خالی رہ جائیں۔ اختتام سے پہلے آئیے اس برائی سے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ خود پسندی سے بچنے کے چند علاج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان علاجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہلک مرض کا علاج کیجیے۔ سب سے پہلا علاج توجہ کے ساتھ سنیے گا، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہونے والے کو چاہیے کہ وہ برے خاتمے کا خوف رکھے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاتمے کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، تو وہ برے خاتمے کا خوف رکھے اور اپنے انجام کے بارے میں غور کرے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں غور کرے جو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے لیکن باطنی مرض کی وجہ سے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا، جیسا کہ بلعم بن باعورہ۔ ہاں، اس شخص کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، تفاسیر کے اندر علماء کرام نے اس کو تحریر فرمایا ہے کہ بلعم بن باعورہ کے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولایت عطا فرمائی، مستجاب الدعوات تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں مقبول ہوتی، بڑا نیک متقی پرہیزگار شخص تھا، لیکن جب اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی اور پھر اس کے دیگر معاملات
वो गुनाहों की तरफ बढ़ने लगे, ये लालच में मुब्तला हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बद्दुआ करने के लिए ये तैयार हो गया। तो ऐसा शख्स कि जिसको विलायत अता की गई थी, जिसको इतना बड़ा मनसब दिया गया था, लेकिन उसका ख़ात्मा कुफ्र पर हो गया। इसी तरह से क़ारून का नाम हमने सुना होगा कि क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्तेदार था, और उलमा फरमाते हैं कि तौरात शरीफ का अपने वक्त में वो दुनिया भर का सबसे बड़ा आलिम था, इतना इल्म रखता था, लेकिन इसके बावजूद जब वो लालच और दीगर बुराइयों में मुब्तला हुआ तो फिर उसका ख़ात्मा भी कुफ्र पर हुआ। दूसरा इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं कि ख़ुद पसंदी में मुब्तला शख्स को सोचना चाहिए कि मैं अपने नाक़िस अमल पर क्यों खुश हो रहा हूँ, इसमें मेरा क्या कमाल है, इस अमल में मेरा क्या कारनामा है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है ये रब तबारक व तआला की तौफीक से किया है। अगर उसकी तौफीक मुझे नसीब ना होती तो मैं ये अमल कैसे करता। लिहाजा नेक अमल करके बंदा इतराए ना, अपने अमल पर फ़ख्र ना करे, अपने अमल पर गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे, अपने इस कारनामे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करे कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है, और यूँ इस बुराई का इलाज करे। दो इलाज मैंने आपकी खिदमत में बयान किए हैं और सिलसिले का भी हमारा वक्त हुआ चाहता है, लिहाजा आइए इख्तितामी अल्फाज में कुछ यूँ आपको अर्ज़ कर दूँ। यकीनन अच्छों की सोबत अच्छाई बनाती है और फिर बुरों की सोबत बुरा ही बनाती है। कहते हैं ना कि अगर किसी वो जो भट्टी जलाने वाला होता है और फिर लोहे का काम करने वाला होता है, औजार बनाने वाला होता है, जब उसके पास जाते हैं तो उसकी आग की गर्मी की वजह से जो पसीना निकल रहा होता है उससे या तो बदबू आ रही होगी या उससे चिंगारियां उड़ने वाली जो होंगी वो हमारे कपड़ों को जलाएगी। और इसी तरह से जब किसी अत्र फरोश के पास हम जाएंगे, परफ्यूम वाले के पास जाएंगे, तो अगर भले ही हमने वहाँ से ख़रीदा ना हो, लेकिन जब तक वहाँ रहेंगे वहाँ से खुशबू ही आती रहेगी। लिहाजा अच्छों की सोहबत को अपनाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह की बुरे अमराज और बुराइयों से हम अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुरी सिफ़ात से, बुरे आमाल से अपने आप को बचाने की, नेकियां करते रहने की सआदत नसीब फरमाएं, और जो नेकियां हमने की हैं अल्लाह तबारक व तआला इसे बचाने का भी हमें ज़हन अता फरमाएं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए।